تو شیخ حکمتیں پھر اس میں کچھ ذکر کریں؟ جی، شیخ حکمتوں میں سے سب سے جو بڑی حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے، اور قربانی ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور انہی سے جی ہی جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا۔ ہوں، سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم نے اس اللہ کی ہوں، غیر مشروط اطاعت کرنی ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ نہیں کرنا کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو میرے من کو پسند ہے میں وہ کر لوں، ہوں، اور جس میں مجھے تکلیف ہے، جو مجھے پسند نہیں، جو میرے گھر والوں کو پسند نہیں، جو میرے ہوں، معاشرے میں یا کاسٹ میں یا میرے آفس میں یا جاب پلیس میں ورک پلیس میں مجھے پسند نہیں، تو اس کو میں چھوڑ دوں۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو کر لوں آسان آسان، اور جو بڑی چیزیں وہ چھوڑ دوں۔ ہوں، 4 نمازیں تو میں پڑھ لوں اور فجر کی نماز میری گول ہو جائے، صحیح۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، اور واللہ یہ قربانی کے احکامات ہوں، نماز کے احکامات ہوں، نماز وقت پر پڑھنے کے جو احکامات سارے ہیں، صحیح۔ روزے کے احکامات ہوں، ان سب میں بنیادی چیز یہ ہے کہ بندے، تو نے اللہ کی جو اطاعت کرنی ہے نا، ہوں، اپنے مطابق نہیں کرنی، جیسی اللہ چاہتے ہیں ویسی تم نے کرنی ہے، صحیح بات ہے۔ اور غیر مشروط ہونی چاہیے۔ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا صحیح۔ ذبح کرنے، ہوں، انہوں نے کوئی یہ نہیں، یا رب بڑھاپے کی اولاد ہے، ہوں، اتنا پیارا بچہ ہے، اتنا مطیع اور فرما بردار بچہ ہے، تو اے اللہ آپ ایسا، مطلب میری یہ مجبوری ہے، صحیح بات ہے۔ مجبوری اس کو نہیں بنایا۔ ہوں، ہم لوگ دین کو چھوڑنے کے لیے کبھی جاب کو مجبوری بناتے ہیں، ہوں، کبھی مال کو مجبوری بناتے ہیں، کبھی دکان کو، کبھی بیوی کو، بیوی کبھی خاوند کو، کبھی اپنے معاشرے کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز، ہر سب مجبوریوں کو چھوڑ کر، مجبوری کہنا تو نہیں چاہیے لیکن انہوں ہوں، نے اپنا نصب العین یہ بنایا کہ مجھے اللہ کی بات ماننی۔ اذ قال صحیح، له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ صحیح بات۔ اور یہ کسی 1 2 3 4 چیزوں میں نہیں کہا۔ اب اس پہ اللہ۔ آ کے کبھی کبھی اگر آدمی سوچے تو حیرت ہوتی ہے کہ بڑھاپے کی اولاد ہے نا، صحیح اس بات سے ہے۔ پہلے آپ کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہوں، اسحاق علیہ السلام اس کے بعد پیدا ہوئے، جی بے شک۔ بڑھاپے کی اولاد ہے، اور اولاد بھی کیسی خوبصورت بھی انتہا کی، اسماعیل علیہ السلام ہوں، فرما بردار بھی انتہا کی، ہوں، جس کے آگے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر، صحیح ابا بات جان ہے۔ آپ کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ہوں، تو آپ مجھے ایسا پائیں گے۔ تو آدمی کبھی سوچتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی۔ صحیح۔ باتیں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ پکنک منانے کہاں پہ جانا ہے، اللہ اکبر۔ چھٹیاں کہاں گزارنی ہے۔ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ بیٹا میں نے آپ کے گھر پہ چھری چلانی ہے، جس کا اللہ مطلب اکبر۔ موت ہے، اور بیٹا کتنی اطاعت سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابا جان میں تیار ہوں۔ اس حکمت کے بعد شیخ دوسری جو بڑی حکمت نظر آتی ہے مجھے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ والدین کی تربیت، ہوں، والدین کو بچوں کی تربیت کا انداز یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی تربیت کرو، بچوں کی تربیت ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے، ہوں، اولاد کیسی فرما بردار ہوئی۔ ہم میں سے ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بچے نہ اسماعیل کی طرح ہوں، صحیح بات ہے۔ خود ابراہیم بننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ بالکل۔ اور اسی میں چند دن پہلے ایک کسی شیخ نے شیئر کیا ہوا تھا عرب میں بڑی پیاری بات، انہوں نے کہا وہ کون سی خاتون تھی جس نے اپنے خاوند سے یہ سن کر کہا تھا کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو، ایسی جگہ پر جہاں پہ نہ پانی ہے، نہ آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، ہوں، کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو خاوند نے آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ کے آسرے پر۔ تو تب اس بیوی نے، اس خاتون نے کہا آگے سے۔ کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ تب صحیح اس بات ہے۔ خاتون کو اللہ نے کون سی اولاد دی جس نے ماشاء بڑے ہو کر یہ کہا یا ابت افعل ما ما تؤمر تؤمر۔ ستجدنی انشاءاللہ من اللہ الصابرین۔ اکبر۔ تو یہ صحیح اطاعت بات۔ کے انداز، ہم جانور لیں گے، بڑا مہنگا لیں گے، ہوں، قربانی کے لیے سب چیزیں ہم کر لیتے ہیں اور بڑے شوق سے، ذوق سے، جذبے سے کرتے ہیں، ہوں، یہ جو حکمتیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آپ شیخ کچھ بتائیے اس میں حکمتوں کے متعلق بھی۔ اس میں جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل قربانی تو انسان کی اپنی ہوتی ہے، یعنی جی۔ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار کر دے۔ ہم جانور کی قربانی پہ کیوں آئے ہیں؟ جانور کی قربانی اصل میں اس کا فدیہ تھا، وہ جو گفتگو ہوئی تھی نا آپس کی، جی 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 ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہی ہے، ٹھیک ہے، باپ نے کہا اللہ تو نے کہہ دیا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، بیٹے نے کہا اللہ نے کہہ دیا ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ گفتگو اصل ہے، یعنی اللہ نے اسی چیز کو پسند کیا نا، اسی چیز کو پسند کر کے کہا کہ ابراہیم میرا خاص بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی سارے القابات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان اتبع ملت ابراہیم، کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی آپ نے کرنی۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے وہ جو بات تھی نا، جو کہہ دیا کہ اللہ تو نے کہہ دیا، کوئی چون چرا نہیں آگے سے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جب ذبح کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ اس کے بدل میں اس کا فدیہ جو دیا، وہ وہاں پہ ایک جانور تھا۔ تو ہمیں اصل چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو قربانی جتنی مرضی آپ کر لیں، آپ کے اندر اگر وہ روح نہیں آئی،
وہ تڑپ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے. یہ ایک مال کی قربانی ہوتی ہے نا, جانور مال کی قربانی. لیکن اگر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سیم ویسے ہی رکھتا کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور اس کی پیروی کا حکم مل جاتا, تو کتنے لوگ اس امتحان میں پاس ہوتے. ابھی تو چلیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور یہ مال بھی اللہ کا ہی ہے, ابھی بھی ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں بھائی قربانی فرض ہے کہ سنت ہے. اس کے بعد تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے نا, جب ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ کر دیا, بھائی استطاعت ہے کرو, سوال کرنا ہی نہیں ہے فرض ہے کہ سنت ہے کیا ہے. آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ چھپ کر کے جا کے لے کے آ جائیں. لیکن ہم کرتے ہیں سوال کیونکہ ہمیں اس کے پیچھے حکمت نہیں پتا. اسی طریقے سے ایک حکمت جو ہے وہ جو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی فرض کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں غریب, جو کبھی پوری زندگی میں گوشت نہیں کھا پاتے سوائے ایسے مواقع پر. اور میرے ایک دوست ہیں عثمان شعیب صاحب, وہ اکثر ذکر کرتے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جنید بھائی دل کو رستہ نا منہ سے جاتا ہے. یعنی آپ لوگوں کو کوئی کھانے کی چیز کھلا دے نا, تو وہ اس سے آپ کی, یعنی آپ کے محلے میں اگر کوئی غریب شخص ہے, آپ اپنے گھر 2 روٹیاں اضافی بنائیں, سالن وہی جو آپ نے بنایا 2 روٹیاں اضافی بنائیں, اس کو بلائیں اور اپنے ساتھ بٹھا کے صوفے پر اگر آپ اس کو ایک دفعہ کھانا کھلا دیں گے نا, تو وہ شخص ان 100 لوگوں سے بہتر ہوگا جو مٹن کھانے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کھوایا کچھ نہیں, یعنی کھلایا کچھ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کھانا کھلانا ہوتا ہے نا, خاص طور پہ غریبوں کو اور خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کو, یہ ایک بہت بڑا اور افضل عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دن مقرر کیا مسلمانوں کے لیے کہ غریب بھی اس میں جو ہے وہ کھائیں گے. اسی طریقے سے قربانی کی حکمتوں میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے. اور اللہ تعالیٰ نا ہمیں مثال کے طور پر کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں, ہمیں زندگی دی, ہمیں مال دیا, ہمیں صحت دی, اور ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے, یعنی اتنا مال دیا ہوا ہے نا کہ ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے لوگوں کے سامنے. اب اللہ تعالیٰ ایک چیز مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تحفہ چاہیے. تحفہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں نا کوئی عیب نہ ہو, یعنی اس کے کان شان بھی ٹھیک ہوں, آنکھیں بھی ٹھیک ہوں, لنگڑا بھی نہ ہو, اور اس طریقے سے نا تم نے میرے سامنے سجا. حالانکہ وہ پہنچتا نہیں ہے اللہ کے پاس, اس کی کھال, اس کا گوشت, اس کا خون, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا. پہنچتی ہے تو صرف نیت اور دل کا اخلاص. ہمیں صرف اس کو خالص کرنا ہے. اور اس میں انسان اپنے آپ کو یعنی قربانی کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ قربانی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اگر صرف یہ چھوٹی سی مانگی ہے, یعنی ایک جانور مانگا ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑی چیز مانگتا تو کیا میں دے پاتا؟ اگر تو انسان اس کے لیے تیار ہے تو سمجھ لے کہ وہ قربانی کی حکمتیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مانگی ہیں وہ پوری کر رہا ہے. لیکن اگر کہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ بھی بڑا مشکل ہے, تو پھر اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں شیخ ایک اور چیز میں اضافہ کروں جو آپ نے بتائی کہ اصل وہ گفتگو ہے کہ جو ان کے درمیان ہوئی جس کو ہم نے اپنانا ہے, اور یہ تو واقعی فدیہ ہے. یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ تو اصل چیز کے عوض میں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کس پر چلائی تھی؟ انہوں نے تو اسماعیل علیہ السلام پر چلائی تھی. تو اسماعیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جن سے بے پناہ محبت تھی. صحیح بات ہے. انتہائی فرما بردار. تو مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بہت محبوب یا سب سے محبوب چیز کو قربان کر دیا. ماشاءاللہ. اس میں نکتہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ چھری چلا کے فارغ ہو گئے, بس بات ختم. ہماری عادات وہی چل رہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی والی ہیں, خواہشات ویسی چل رہی ہیں, گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں واضح طور پر ہو رہی ہیں, باہر واضح طور پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں. ایک چیز ہے کھانے میں یا کرنے میں مجھے پسند ہے, میری ہیبٹ ہے, میری عادت ہے. وہ قربانی میں یہ ہے نا کہ آپ چھری چلاؤ بکرے کے گردن پر, پہلے اپنے دل میں اپنے نفس پر چھری چلا کر اس عادت کو کاٹ ڈالو, اس کو ختم کر دو جس چیز کی محبت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے. صحیح بات ہے. اب دیکھیں اگر اللہ کے رسول, اللہ کے حبیب خلیل ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چلاتے تو نافرمان ٹھہرتے. صحیح. یہ محبت ان کو اللہ کی نافرمان بنا دیتی یا اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جاتی. انہوں نے رکاوٹ نہیں بننے دیا. ہم نے اللہ کی فرما برداری میں کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دینا. اگر ہم نے اپنے نفس پر, اپنی خواہشات پر جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والی ہیں ان پر چھری نہ چلائی تو قربانی تو نہ ہوئی. پھر صحیح بات ہے. اس میں یہی ہے نا کہ کئی دفعہ نا ہمارے جو معاشرے میں مسلمان ہوتے ہیں, کسی ایک بات کی وجہ سے
سالوں اپنے رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے. تکبر، یار میں بڑا ہوں وہ معافی مانگنے کیوں نہیں آیا ہے؟ وہ تکبر، انا اور حسد جو دل کے اندر ہے اس پہ بھی چھری چلائیں، اس کے ساتھ جانور کے ساتھ اس پہ بھی چھری چلائیں کہ یار کوئی بات نہیں، اگرچہ اس نے غلط کیا، اگرچہ ساری غلطی اس کی تھی، لیکن معافی مانگیں. اور یہ حدیث یاد رکھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، ما زاد اللہ بعبد ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو جو معاف کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ.